بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ہب لنا ولہم کل خیر عاجل وآجل ظاہر وباطن احاط به علمک فی الدین والدنیا والآخرہ واصرف وارفع عنا وعنہم کل سوء عاجل وآجل ظاہر وباطن احاط به علمک فی الدین والدنیا والآخرہ یا مالک الدین والدنیا والآخرہ۔ میں ستارہ افروز ہوں اور انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب لوگ۔ اللہ سے قوی امید ہے ہم لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو میرا ولاگ ہے نا، ابھی جو آیا کافی دن کے بعد آیا، اور پورا میرے خیال میں 1 ہفتے کا ولاگ ہے جو میں نے بنایا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو ہماری نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ رینٹ کی گاڑی میں نے اپنی گاڑی بیچی ہوئی تھی، رینٹ کی گاڑی لیتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری گاڑی نا اتنی پرانی ہو گئی تھی، ہر تھوڑے بعد خراب ہوتی رہتی تھی۔ کتنی دفعہ یہ سطح بلائی ہم نے اس گاڑی کے لیے اپنی گاڑی گیراج تک لے کے جا سکیں۔ تو اوپر بڑی گاڑی میں اوپر بیٹھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے۔ اونچی سی گاڑی میں ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے، میں آگے بیٹھی ہوئی تھی، جا بیٹھنے میں نے کہا میں نا گھر چھوڑ دوں گا تو میں، اور یہ گاڑی جو ہے نا وہ سطح گیراج تک لے جائیں گے۔ اس میں بھی بیٹھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ خیر اللہ پاک بچائے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے۔ بس ہر چیز کو نا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، الحمدللہ۔ تو یہاں پر میرے میاں ہم لوگ جا رہے تھے آگے بیٹھ کے۔ میرے میاں نا بہت دفعہ میرے میاں کی گاڑی خراب ہو جاتی، پتہ نہیں وہ یہ سطح پہ ہم یہ جو جہاں پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، تو ہم دونوں یہاں اوپر گاڑی میں بیٹھے، پہلے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، سطح آ جاتی ہے تو وہ ہمیں اوپر گاڑی پہ نا اس طرح ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آج ایسا ہوا تو اس نے پہلے ہی گاڑی اوپر چڑھا دی تھی، تو پھر ہم لوگ آگے بیٹھے تھے۔ تو ابھی جو ہے نا موسم ٹھنڈا ہو گیا بہت، تو بڑا مزہ آتا ہے جاخور میں نا۔ تو ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، باہر بیٹھ کے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اس دن یہ میرے میاں جو ہے نا جواد و صفار سے یہ چیئرز خرید کے لائے تھے، تو ہم لوگ باہر بیٹھ کے نا چائے پی رہے تھے۔ تو ہمارا ڈاگ وغیرہ کھیل رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بہت پیارا موسم تھا اور بہت پیاری ہوا چل رہی تھی، اللہ کا شکر احسان الحمدللہ۔ بس ہر حال میں نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تو نا عصر مغرب کا درمیان ہو رہا تھا، تو عصر مغرب کے درمیان میں جو ہے نا فجر کے بعد اور عصر مغرب سے پہلے ضرور نا صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ وہ جو ہے نا ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ پاک جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح شام نا میرا ذکر کیا کرو۔ اور ہمیں نا دن میں یا تہجد میں یا نا ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کر نا اللہ پاک سے نا خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد بھی فرماتے ہیں قرآن میں نا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور نا اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، ان کے بہت قریب ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ ایمان رکھتے ہوئے اس بات پہ دعا مانگتے ہیں کہ میں ہر دعا قبول کروں گا، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن ایمان بھی اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی جن اعمال سے حاصل ہوتی ہے نا، تو ان میں جو سب سے اہم عمل ہے نا وہ دعا ہے۔ دعا پکارنے کو بھی کہتے ہیں، دعا مانگنے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ باتیں کریں اللہ سے تو اللہ کو نا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک نا قرآن میں اللہ پاک جگہ جگہ حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ نا عاجزی کے ساتھ اور آشفتگی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو۔ تو دعا مانگنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ اپنے لیے نا ایک ٹائم مخصص کر لینا چاہیے دعا مانگنے کے لیے نا اللہ پاک سے، جس میں نا صرف ہم اور اللہ ہو، بس کوئی تیسرا نہ ہو۔ تو جو ہے نا میں دعا کے لیے بول رہی تھی کہ اللہ پاک سے نا خوب بھر بھر کے دعائیں مانگنی چاہیے، ہر وقت اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے، اور نا ایسے کام بھی کرنے چاہیے، ایسی خدمتیں کرنی چاہیے کہ نا لوگوں کے منہ سے نا، اللہ کے بندوں کے منہ سے نا خود بخود دعا نکلے آپ کے لیے نا۔ ماں باپ ہو، ماں باپ کے منہ سے خود بخود دعا نکلے، استاد ہو ان کے منہ سے نکلے، آپ کے رشتہ دار ہوں
جس کو بھی آپ کی ضرورت ہو آپ اس کے لیے حاضر رہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا دوسرے کے منہ سے خود بخود نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے دعا، وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نا نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل دعا مانگی تھی انہوں نے بھی اللہ سے نا اس وقت، اور اللہ پاک نے ان کی دعا فوراً قبول کر کے اس آگ کو جو ہے نا گلے گلزار کر دیا تھا اللہ پاک نے، اور نمرود کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا تھا. تو ایسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایک لغزش بشری سرزد ہو گئی تھی جنت میں، تو باہر نکال دیے گئے تھے، باہر لایا گیا تھا ان کو. تو وہ بہت رو رو کے دعا کیا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ساری نعمتیں پھر بحال کر دی تھی اللہ پاک نے. ایسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، ظالم قوم سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ پاک میں بے بس ہو گیا میری مدد کرے. تو پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آسمان اور زمین سے ایک ساتھ پانی بہایا، سیلاب اور طوفان ایک ساتھ آیا. اللہ پاک نے اس طرح مدد کری، فوراً اللہ دعا قبول کرتے ہیں اگر یقین کے ساتھ کی جائے. ایسا ہی حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے کہ ان کے تذکرے جو ہے نا وہ تاریخ میں اور تفسیر میں جو ہے نا مشہور ہیں. تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں بہت پریشان اور تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ جو ہے نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے جو ہے نا فاستجبنا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فکشفنا ما بہ من ضر، ان کی جو ان کی تکلیف تھی اس کو دور کیا، ان کی نعمتوں کو بھی واپس لوٹا دیا. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام دریا میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر تھے، تو دریا میں اوپر سے پھر مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے. تو اللہ پاک کو انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر اللہ پاک نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین. تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا اس سے نجات دی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جتنے قصے ہیں، جتنے واقعات ہیں قرآن کے، ہمارے انبیاء کے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارے لیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، اللہ سے مانگیں، ہمتاً اللہ سے مانگیں. سب سے پہلے اگر کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آتی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، تو سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے اللہ سے شیئر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کسی کو بھی بتانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ سے بولنا چاہیے، اللہ کے آگے بیٹھ کے اللہ پاک میری یہ پریشانیاں حل کر دیں. اس کے بعد پھر اگر آپ اس کی کوئی تدبیر اختیار کرتے تو ضرور اختیار کریں، اس کے بعد اگر کسی کو بتاتے تو پھر ضرور بتائیں. لیکن سب سے پہلے نا اللہ سے مانگنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اللہ پاک میں اس مشکل میں ہوں یا اس بیماری میں ہوں. تو میں یہاں پہ جاخور میں رہتی ہوں نا، میں یہاں پر نا پاؤں بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں، کیونکہ مٹی ہے نا ساری ادھر. تو پھر میں یہاں پر آئی تھی تو نا میں نے لوگوں سے اجازت لی تھی، میں نے کہا میں ویڈیو بنا لوں کیا؟ تو کہتی ہاں بنا لو ویڈیو. تو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، احتیاط سے بنا رہی تھی میں، کسی اور کی نہ آ جائے نا. جاخور میں کیا ہوتا ہے یہاں پر نا ہر تھوڑے دن کے بعد جب نا موسم چینج ہوتا ہے نا، سردی سے گرمی ہے، گرمی سے سردی، بہت زیادہ نا مٹی اڑتی ہے، بہت مٹی اڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جاخور ہے نا بہت مٹی بھری ہوتے ہیں یہاں پر. تو یہاں ہمارا جانور بھی ہے تو ہمارا دل یہیں پر ہی لگتا ہے. میرے میاں کو بھی اچھا لگتا ہے. اب تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ اپنا ابائے کی ویڈیو بنائی تھی، ابایا اور یہ چیزیں جو میں نے خریدی تھی نا تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی. ہمیں نا قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے، کورسز کرنے چاہیے، ٹائم نکال کے دنیا کے کاموں میں سے نا ٹائم نکال کے نا اللہ کے لیے. تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اپنی عبادت. ورنہ اللہ پاک نا دنیا کے کاموں میں بہت بری طریقے سے الجھا دیتے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے ٹائم نہ نکالیں نا تو پھر ہم اسی میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. جبکہ ہم جو پیدا کیے گئے نا وہ ہم اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، مرنے کے لیے پیدا کیے گئے نا، ہمیں اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو دنیا سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، کیوں نہیں. تو ہمیں ضرور جو ہے نا وہ قرآن کی نا تفسیر پڑھنی چاہیے.
ضرور پڑھنی چاہیے، 1-2 صورتیں حفظ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ پاک آخرت میں نا ہمارا بھی نام حفاظ میں کر دیں، اور میرے لیے بھی سب لوگ دعا کرے گا اللہ پاک مجھے بھی پورا قرآن حفظ کروا دے عافیت سلامتی کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ نا ابھی یہ میرا ڈاگ ہے نا یہ بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی پتہ نہیں اس کو بخار الٹیاں موشن ہو رہے تھے، تو ابھی ڈاکٹر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو میں اندر تھی، میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ تو میں اور میرے میاں یہاں کھڑے ہوئے تھے، بول رہا ہے کہ نا بس میرے پاس کھڑے رہو، مت جاؤ پیار کرو مجھے نا، ہاتھ سے روک رہا تھا، میں ایسے کر کے ہاتھ سے بار بار روک رہا تھا بچوں کی طرح۔ اللہ کتنے معصوم ہوتے ہیں نا، بے زبان جانور ہوتے ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ان کو نا، اسی لیے زیادہ پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جانور رکھنا ہے تو اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی بھوک کا بھی خیال رکھنا ہے، بھوکا نہ رہے، پکڑ ہو گیا آخرت میں، بے زبان جانور ہے۔ تو وہ مجھ کو اور میرے میاں کو بولا بس میرے پاس بیٹھے رہو بچوں کی طرح نا، کیسے لیٹا ہوا ہے نا اتنا پیار آ رہا تھا۔ تو ہم لوگ اسی کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے مستقل، پتہ ہی نظر ہو گئی کیا، ابھی میری جو ہے نا چکن بھی مری ہیں، 4-5 چکنز مر گئی نا، دجاج مرغیاں ہماری مر گئیں۔ تو یہاں پر نا میں چکن کڑھائی بنا رہی تھی، تو مجھے یہ چکن کا کڑھائی دکھانے کا مقصد یہ، اس دن میں نے کیا کیا تھا کہ نا میں نے گرم میں نا وہ ڈال دیا تھا، دہی ڈال دیا تھا، میں نا چولہا بند کرنا بھول گئی تھی دہی ڈالتے ٹائم۔ اللہ اس کے بعد جو ہے نا اس کی ایک تو شکل بھی اتنی بگڑ گئی، شکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور نا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا تھا، اس میں نا وہ دانے دانے بن گئے تھے۔ تو پھر یہاں پر نا میں وہ دیسی مرغا ہوتا ہے نا تو اس کی یخنی بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں اپنے میاں کے لیے نا ہلدی کا اور زنجبیل کا پانی بھی بنا رہی تھی، کہ ہم سب کی نا طبیعتیں خراب ہیں یہاں پہ، ابھی بھی گلا بھی خراب ہے، گلا تو میرا اکثر ہی خراب رہتا ہے پتہ نہیں کیوں، اللہ شفا دے ہم سب کو۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ میرا پورا ہفتے بھر کا ولاگ ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیار کو سب سمجھتے ہیں۔ تو جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی کوئی دکھی دل مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو نا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ہم جو بندے ہوتے ہیں نا ہم لوگ عاجز ہیں، ناقص ہیں، بے بس ہیں، محتاج ہیں، ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک سے نا ہر وقت اپنے لیے نا عافیت مانگنی چاہیے، خیر طلب کرنی چاہیے، اور دنیا آخرت کی نا ہر خیر اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر خوشی ہر خیر سکون مانگنا چاہیے اللہ سے، نفس مطمئنہ مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک دنیا آخرت میں بھی اور موت کے وقت بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو ہے نا میں اس کے پاس میں خیال میں ایک گھنٹے سے کھڑی ہوئی تھی میں اس کے پاس نا، تو ایک کھیل رہی تھی میرے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، مع السلامہ۔